السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم حضرات، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر کسی کو قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، بس کوشش یہ ہو کہ نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت داخل کر دیا جائے۔ فقد فاز، حقیقت میں یہی اصل کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ محترم حضرات، موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہر جاندار کا اصل میں یہی انجام ہے۔ ہر شخص زندگی چاہے جس انداز سے بھی گزارے، حقیقت میں یہ موت کی جانب ایک سفر ہے۔ انسان جس قدر اپنی حرکتوں سے موت سے غافل نظر آئے یا موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرے، حقیقت کی نظروں سے اگر دیکھا جائے، موت سے جو جس قدر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اصل میں وہ موت کی طرف سفر کیے جا رہا ہے، موت کی طرف دوڑے چلے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہو، موت تمہیں جہاں آنی ہے، موت تمہیں کسی نہ کسی شکل وہاں لے کر پہنچ ہی جائے گی۔ تو موت کی طرف اصل میں ہر انسان کا سفر ہے، ہر انسان دوڑے چلا جاتا ہے۔ اب لہٰذا زندگی کی جب یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اور ہر جاندار کو جب اس کا مزہ چکھنا ہے، تو اس صورت میں عقل مند ہوگا وہ شخص اور سمجھدار ہوگا وہ شخص جو اس مرحلے سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہو۔ جب یقین ہے اس بات کا کہ اس مرحلے سے گزرنا ہے، یہاں بھی سفر طے کرنا ہے، تو سمجھدار ہے وہ جو سفر سے پہلے سامان سفر تیار کر لے۔ جس کو سفر کا یقین ہو وہ سفر کے لیے توشہ تیار کرے۔ بالکل جب موت پہ یقین ہو تو موت کی تیاری یہ عقل مندی کی پہچان ہے، عقل مندی کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب صحابہ نے پوچھا من اکیس الناس، اللہ کے نبی عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، آپ نے یہی وجہ بتایا، اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو وہی اصل میں عقل مند ہے، سمجھدار ہے۔ کیونکہ انسان کو ہمیشہ اپنے انجام کا یا اپنے انجام کا احساس ہونا چاہیے۔ گھر سے باہر نکلنے والا اسے احساس ہے، اسے اپنے مقصد کا احساس ہے کہ مجھے جو بھی کام ہے، جو بھی ذمہ داری ہے، نپٹا کے پھر واپس گھر لوٹنا ہے۔ تو ویسے ہی ہر شخص کو موت کا احساس ہونا ہے کہ دنیا میں آیا، جہاں بھی جاؤں، جو کچھ بھی کروں، لیکن آخر کار پھر مرنا ہے، موت کی طرف جانا ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس موت کی تیاری کرنا
یہ عقل مندی کی پہچان ہوتی ہے، اور پیارے نبی نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا، اکثر الذکر حازم اللذات، اکثر الذکر حازم اللذات، کہا یہ جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے موت، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ جب آدمی کو مرنا ہے، مرنا یقین ہے، تو آدمی کو اس احساس سے غافل کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو دنیا قدم قدم پر ایسی رنگینیاں اور ایسی امیدیں انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں، انسان زبان سے اگرچہ کہ نہ کہے، اس کی حرکتوں سے یوں پتہ لگتا ہے گویا اسے مرنا نہیں، اس کی حرکتوں سے یوں لگتا ہے اسے مرنے کا احساس نہیں، اسے موت کی فکر نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بھی کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جہاں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنے کی بات بتائی گئی، آگے کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی میں پڑھ کے جو اصل مقصد کو بھولے ہوئے ہو، انجام کو بھولے ہوئے ہو، اصل میں یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، اصل میں یہ دنیاوی زندگی ایک فریب ہے۔ تو لہٰذا موت کو یاد کرنے، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی آپ نے تاکید کی، اور باقاعدہ پیارے نبی نے حکم دیا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو شخص اپنی زندگی میں جس قدر موت کو یاد کرے گا اسی قدر ارمانیں کم رکھے گا، امیدیں کم وابستہ کرے گا اپنی زندگی سے، خواہشات محدود رکھے گا، اس کے جو ارمان ہوں گے، اس کے جو خواب ہوں گے وہ بھی محدود ہوں گے۔ زندگی کے ہر پلان میں، زندگی کے ہر منصوبے میں انسان کو موت کا احساس ہوگا کہ ابھی میں صبح اٹھ رہا ہوں، نماز فجر اگر میں پڑھا تو اس مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد جو کام مجھے کرنا ہے اس سے پہلے بھی اگر موت آ گئی تو میں اللہ کے پاس جواب کے لیے تیار ہوں، کیونکہ گزشتہ ساری عبادتیں میں نے پوری کی ہیں اور مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اچھا ٹھیک، جان بخش دی گئی، فجر کے بعد اور تھوڑی مہلت مل گئی، صبح سویرے ناشتے تک کا ٹائم مل گیا، ہاں ناشتہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں کسی کاروبار کے لیے، اس راستے میں مجھے موت آ جاتی ہے، میں تیار ہوں اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے۔ اچھا ٹھیک، جان بخش دی گئی، کاروبار میں لگ گئے، مشغول ہو گئے، صبح سے شام تک کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کے دوران جو گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے، گاہک سے آپ لین دین میں جو بات کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو احساس ہو کہ اگر میں گاہک کو بات کرتے ہوئے، بولتے ہوئے بھی اگر میں مر گیا، میں تیار ہوں اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے، حساب دینے کے لیے، کیونکہ ہمیں کسی کو جھوٹ نہیں بول رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ تو عقل مند ہے وہ شخص جس کی زندگی کی پوری منصوبہ بندی میں شروع سے لے کر آخر تک ہر قدم قدم پہ وہ موت کو رکھتا ہو اور موت کے لیے تیار بھی ہو، اور اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اور یہی اصل میں حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب جب مرنا یقین ہے تو مرنے سے پہلے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی زندگی میں کہاں تک مقدر اللہ نے لکھی ہے، کس کی زندگی میں کتنی عمر رکھی گئی، کس کی زندگی میں کہاں تک پہنچنا رکھا گیا، کیونکہ موت بغیر سبب دیکھے، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے جہاں بھی آ جاتی ہے، جہاں کی اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے یعنی ہمیشہ انسان کو ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اچھی زندگی جینے سے زیادہ فکر انسان کو اچھی موت مرنے کی ہوتی ہے، زندگی بہتر سے بہتر جینے سے زیادہ فکر انسان کو بہتر موت مرنے کی ہونی ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور انسان اتنی نافرمانیاں کر چکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناراض کر چکا ہوتا ہے، اب انسان کا جو حوصلہ ہے وہ بھی جواب دے جاتا ہے شاید میرے گناہ ایسے ہیں جو مجھے اللہ کے پاس منوا نہ سکے، اللہ کے پاس معافی نہ دلا سکے، اور شاید اللہ کے پاس میرے لیے نجات اور چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ ہو، کوئی آپشن نہ بچا ہو۔ تو مرنے سے پہلے انسان ہمیشہ اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھے۔
میں جب بھی مروں گا سب سے پہلے انسان اپنے آپ کے اعمال درست کرے، عبادتیں کرے، اچھے اعمال کرے، نیکیاں کرے. ایسا نہیں کہ چوری سینہ زوری گناہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید کا دعویٰ کرے. دونوں غلط ہے. آپ پہلے اچھے رہیں، عبادتیں کریں، نیک اعمال کریں، اس کے باوجود ہاں انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہو جاتے، غلطیاں ہو جاتی، اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ جب بھی میں مروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا، اللہ نارے جہنم سے مجھے بچا کے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا. اللہ کو لے کر ہمیشہ حسن ظن ہونا چاہیے اپنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ. یہی حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن. تمہاری موت آتی ہے، موت اس حال میں آئے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے. موت آئے تو موت اس حال میں، وہ الگ بات کہ تمہاری زندگی جیسے بھی گزری ہو اللہ سے ہمیشہ استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اور اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھی امید رکھو. میری موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا انجام اچھے سے اچھا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا انجام بہتر سے بہتر کرے گا. اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، انا عند ظن عبدی بی. اللہ بندے کو اس کے گمان کے حساب سے اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اگر ہمارا گمان اچھا ہو اور اللہ کو لے کر ہمارا اندازہ اچھا ہو، انشاءاللہ تعالی ہمارا حشر بھی اچھا ہوگا، انجام بھی اچھا ہوگا. اگر ہمارے گمان میں ہی گڑبڑی ہو تو نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے تصور اور ہماری سوچ کے حساب سے کہیں ہمارا انجام بھی غلط نہ نکل جائے، اللہ کے پاس ہمارا حشر بھی غلط نہ نکل جائے. تو لہٰذا موت ہر ایک کو اس کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ اللہ کی ذات سے امید اچھی رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات سے توقع اچھی رکھیں، اپنی نیکیوں کے ساتھ اور گناہوں پہ استغفار اور معافی چاہنے کے ساتھ. دعا رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سکرات موت کی سختیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی جس حال میں بھی موت آئے ہمیشہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سانسوں کا سلسلہ روکے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک بقید حیات رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر اللہ تعالیٰ بقید حیات رکھے. جب خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ کلمہ توحید پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.